پینا ہے، شام تک اس کی کیفیت ایسی ہو جائے گی، اس کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ اس کے زبان سے، اس کے منہ سے آواز نہیں نکلے گی۔ لیکن وہ سکینہ جس کی عمر تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے ابھی 7 سال کی عمر ہے، لیکن 3 دن ہو گئے، ابھی بھوکی ہے، پیاسی ہے، حضرت عباس علمبردار کے قدموں کو پکڑ کے کہتی ہے، اے عباس علمبردار، اے میرے چچا جان، اب پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے، اب پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت عباس علمبردار نے کہا تھا، بیٹی سکینہ گھبراؤ نہیں، مشکیزہ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں سکینہ میں جا رہا ہوں نہر فرات سے تمہارے لیے پانی لے کر کے آؤں گا۔ حضرت عباس علمبردار مشکیزہ لیتے ہیں اور تلوار ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، دشمن کے صفوں کو چیرتے ہوئے حضرت عباس علمبردار نہر فرات پر پہنچ جاتے ہیں۔ حضرات محترم، یہی حضرت عباس علمبردار نہر فرات پر پہنچ کر کے دنیا والوں کو پیغام دیا تھا، اے دنیا والوں، تم نہر فرات پر پہرا لگا لو، لیکن یہ علی کا شیر اگر چاہے تو دم میں جو ہے تمہارے سپاہیوں کو جو ہے راستے سے ہٹا کر کے وہ نہر فرات پر پہنچ سکتا ہے۔ گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے نہر فرات پر پہنچ جاتے ہیں۔ جب نہر فرات پر پہنچے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے حضرت عباس علمبردار جب نہر فرات پر پہنچے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے اور وہ نقشہ بیان کیا ہے کہ حضرت عباس علمبردار کا گھوڑا، اس کا 2 پیر پانی میں 2 پیر پانی کے باہر، گویا کہ حضرت عباس علمبردار نے اپنے گھوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، اے گھوڑا تو تو جانور ہے، تو تو پانی پی لے، تیرا کیا واسطہ ہے، تو تو پانی پی لے۔ لیکن اس گھوڑے نے پلٹ کر کے جواب دیا تھا جس کا نشہ شاعر نے اپنے شعر میں کہا ہے کہ اس کو کہتے ہیں وفاداری نبی کی آل سے، اس کو کہتے ہیں وفاداری نبی کی آل سے۔ حضرت عباس کا گھوڑا بھی پیاسا آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ حضرت عباس کا گھوڑا بھی پانی نہیں پیتا ہے۔ حضرت عباس علمبردار مشکیزے میں پانی بھرتے ہیں، چلو میں پانی لیتے ہیں، چلو میں پانی لے کر کے جیسے ہی سوچتے ہیں کہ لاؤ میں پانی پی لو، لیکن حضرت سکینہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، حضرت علی اصغر کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور شہید ہونے والے اولا محمد کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، حضرت علی اکبر و اصغر کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حضرت عباس علمبردار پانی نہیں پیتے، پانی کو پھینک دیتے ہیں۔ جب اس واقعے پر شاعر کی نظر پڑتی ہے تو شاعر پکار کے کہتا ہے کہ بچی سکینہ پیاسی ہو اور پی لوں پانی میں فرات، بچی سکینہ پیاسی ہو اور پی لوں پانی میں فرات، کہہ کے یہ عباس نے پانی بہایا ریت پر، کہہ کے یہ عباس نے پانی بہایا ریت پر، کہہ کے یہ عباس نے پانی بہایا ریت پر۔ اور ایک شعر اور ملاحظہ فرما لے، حضرت امام حسین جب خیمہ کے اندر جاتے ہیں تو آپ کی بیوی حضرت شہر بانو آتی ہے، کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار، اے امام پاک، اے امام حسین، اب بچے کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے، اب بچے کا حلق سوکھ رہا ہے، بچہ جو ہے زبان نکال کر کے گویا کہ اپنے جو ہے ننھی زبان سے پانی مانگ رہا ہے، اب اس کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ اے امام پاک، یہ بچہ ہے، یزیدیوں کو اس سے کیا تعلق ہے، اسے لے کر کے جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی یزیدی رحم کھا جائے اور حضرت علی اصغر کو ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ حضرت امام حسین نے علی اصغر کو گود میں لیا تھا، حضرات محترم تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے جب حضرت علی اصغر جھولے میں کھیل رہے تھے تو آپ تڑپ رہے تھے، دنیا کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ علی اصغر 6 مہینے کے ہیں، آج 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں اور بھوک پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، لیکن دل نے پکار کے کہا تھا اے انسان، اے نادان، یہ مت سمجھنا یہ علی کے گھر کا شیر
بلکہ اصغر کی مٹھیاں تو اس لیے بند ہو رہی تھی، اس لیے کھل رہی تھی، جس کا نقشہ شاعر نے کھینچا ہے کہ یہ کھلتی تھی بند ہوتی تھی، اصغر کی مٹھیاں کھلتی تھی بند ہوتی تھی، اصغر کی مٹھیاں 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے، علی کو بھی تلوار چاہیے، علی کو بھی تلوار چاہیے۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھے سے علی اصغر کو اپنے گود میں لیتے ہیں اور یزیدیوں کی طرف جا رہے ہیں، میدان کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ جب یزیدیوں نے دیکھا تھا وہ سمجھے کہ جب سارے لوگ شہید ہو رہے ہیں تو امام حسین عاجز آ کر کے اب جو ہے اپنے ہاتھ میں قرآن لے کر کے صلح کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک یزیدی نے کہا تھا اے امام حسین صلح کرنے کے لیے آ رہے ہو، ہاتھ میں قرآن لے کر کے آ رہے ہو؟ امام حسین نے طلب کر کے جواب دیا تھا اے یزیدیو، اگر صلح کرنا تھا تو علی اکبر کو میں شہید نہ کرواتا، اگر صلح کرنا ہوتا تو حضرت قاسم کو قربان نہ کرتا، اگر صلح کرنا ہوتا تو اپنے بھانجے اولو محمد کو قربان نہ کرتا، اگر صلح کرنا ہی ہوتا تو اپنے چاہنے والوں کے گردن پر چھری نہ چلواتا۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ میں میرے گود میں ننھا سا علی اصغر ہے، ابھی 6 مہینے کا ہے، یہ کیا جانے حکومت کسے کہتے ہیں، یہ کیا جانے خلافت کسے کہتے ہیں، یہ کیا جانے یہ ننھا سا علی اصغر ہے، 6 مہینے کا ہے، اسے پانی پلا دو، کل میدان محشر میں اگر پانی پلا دو گے تو نانا جان سے حاب کوثر جو ہے پلاتا ہوا نظر آؤں گا، لیکن جو ہے بالآخر مختصر ایک تیر سے سراتا ہوا حضرت علی اصغر کے حلقوم کو سراغ کرتا ہوا امام علی مقام کے بازو سے پیوست ہو جاتا ہے۔ امام علی مقام جو ہے تیر کو نکالتے ہیں، ایک خون کا فوارہ چھوڑتا ہے، امام علی مقام خون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، آسمان کی طرف پھینکنا چاہ رہے تھے، آواز آتی ہے اے امام، اس معصوم علی اصغر کے خون کو اگر آپ نے آسمان کی طرف پھینک دیا تو کل قیامت کے دن تک جو ہے آسمان سے پانی نہیں برسے گا۔ اور امام حسین نے جب دیکھا آسمان کو علی اصغر کا خون منصور نہیں ہے، حضرت امام علی مقام اس خون کو زمین کی طرف پھینکنا چاہ رہے تھے، زمین نے تڑپ کے کہا تھا اے امام علی مقام، اگر اس کے خون کو آپ نے زمین پر پھینک دیا تو قیامت تک زمین سے ہریالی ختم ہو جائے گی۔ امام علی مقام جو ہے خون کو زمین پر نہیں پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں اگر میرے علی اصغر کے خون کو آسمان منظور نہیں کر رہا ہے، زمین منظور نہیں کر رہی ہے، تو اپنے چہرے پر مل کر کے یزیدیوں سے کہتے ہیں اے یزیدیوں، یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر ضرورت پڑ جائے نانا کے دین کو بچانے کی تو ہزاروں علی اصغر قربان کر سکتا ہوں۔ اسی واقعے پر جب شاعر کی نظر پڑی تھی اسی واقعے پر جب شاعر کی نظر پڑتی ہے تو شاعر اپنے قلم کو اٹھاتا ہے اور لکھ دیتا ہے کہ پھٹ گیا ہوگا کلیجہ آسماں کا اس گھڑی، پھٹ گیا ہوگا کلیجہ آسماں کا اس گھڑی، آپ نے جس وقت اصغر کو لٹایا ریت پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم کانفرنس علامہ آفتاب عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جس وقت اصغر کو لٹایا ریت پر، ایک شعر اور ملاحظہ فرما لیں، ایک شعر اور ملاحظہ فرما لیں، ابھی میں جو ہے تفصیل میں جاؤں گا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اے لوگوں، رب فرماتا ہے اے لوگوں، جو میری راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اگر ان کی زندگی دیکھنا ہے تو آؤ کربلا کے میدان میں، امام حسین کا سر تن سے جدا ہے، نیزے پر بلند ہے، نیزے پر بلند ہے۔ شاعر جب اس واقعے کو دیکھتا ہے اپنے قلم کو اٹھاتا ہے اور لکھ دیتا ہے کہ کٹ کے سر نیزے پہ پہنچا پر تلاوت نہ رکی، کٹ کے سر نیزے پہ پہنچا پر
پر، کیا حسین انداز میں قرآن سنایا ریت پر۔ اور مقطع ملاحظہ فرما لے، مقطع ملاحظہ فرما لے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی ایڑی کو زمین پر رگڑے تھے تو رب کائنات نے جو ہے پانی کا چشمہ جاری کیا تھا۔ کربلا کے میدان میں پانی کا چشمہ کیوں نہیں جاری ہوا؟ کربلا کے میدان میں پانی کا چشمہ جاری کیوں نہیں ہوا؟ لیکن آؤ دیکھو، وہ کربلا کا میدان ہے اور یہاں صبر کی آزمائش ہو رہی ہے، صبر دیکھا جا رہا ہے۔ صبر ہی کی بنیاد پر شاعر کہتا ہے کہ اسرار زمزم چھوڑ دو کوثر نکل پڑتا وہی، اسرار زمزم چھوڑ دو کوثر نکل پڑتا وہی، ایک بھی بچہ رگڑ دیتا جو تلوار پر، ایک بھی بچہ رگڑ دیتا جو تلوار پر، ایک بھی بچہ رگڑ دیتا جو تلوار پر۔ خود پاک پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور یہ ایسی آیت ہے کہ اکثر و بیشتر اس مہینے میں خطبہ اپنے جو ہے موضوع کو اسی آیت کے ذریعے سے بناتے ہیں، اکثر اسی آیت کو پڑھتے ہیں۔ کبھی آپ نے توجہ دیا، رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اے لوگو، رب فرماتا اے لوگو جو میری راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے۔ لیکن انسان ہے، انسان کا دماغ ہے، انسان کے بھیجے میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ ایک انسان ایسا پڑا ہوا ہے کہ اس کا سر جسم سے الگ ہے، اس کا ہاتھ جسم سے الگ ہے، اس کا پیر جسم سے الگ ہے، وہ حرکت نہیں کر رہا ہے، وہ دیکھ نہیں رہا ہے، وہ بول نہیں رہا ہے، وہ سن نہیں رہا ہے، لیکن ایسے کے بارے میں رب فرماتا ہے اے لوگو اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، اے لوگو اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ انسان سوچتا ہے لیکن ذرا سا توجہ دو، یہ تو کہنے کی بات آئی ہے، رب فرماتا ہے کہ اسے مردہ نہ کہو، لیکن اگر دوسری آیت کریمہ کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا، جب دوسری آیت کریمہ کی تلاوت کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ رب فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو میری راہ میں رب فرماتا ہے جو میری راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، جو میری راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ لیکن انسان ہے وہ سوچتا ہے یار مردہ کسے کہتے ہیں؟ اگر وہ مر گیا ہے اس کی روح قفص حضوری سے پرواز کر گئی ہے، سر جسم سے الگ ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ پابندی لگا رہا ہے کہ مردہ کہنے کے بارے میں سوچو بھی نہ، کہنے کی تو بات الگ ہے، سوچو بھی نہ۔ لیکن آؤ دیکھو یہ اللہ کی راہ میں مارے جانے والے، یہ اللہ والے کس طریقے سے زندہ رہا کرتے ہیں۔ پہلے میں ایک عقلی مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کروں، مثال عقلی بھی ہونی چاہیے اور حقیقت بھی ہونی چاہیے۔ ایک عقلی مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ درخت ہے، اس درخت کو آپ کاٹ دیں، کاٹنے کے بعد اس کی لکڑی کو ٹکڑا بنا لیں، اس کا ٹکڑا بنا لیں، ٹکڑا بنانے کے بعد یہی زمین کھودیں اور زمین کو کھود کر کے یہی زمین میں دفن کر دیں۔ زمین میں دفن کرنے کے بعد 1 سال کے بعد اگر آپ زمین کھودیں گے تو وہ لکڑی آپ کو ملے گی؟ لکڑی نہیں ملے گی، وہ زمین میں آپ نے اسے دفن کر دیا ہے، اب زمین میں وہ لکڑی سڑ جائے گی، زمین میں لکڑی وہ جو ہے مل کر کے ختم ہو جائے گی، اب وہ لکڑی آپ کے کسی کام کی نہیں رہے گی، آپ کے کسی مصرف کی وہ لکڑی نہیں رہے گی۔ لیکن سکے کا دوسرا پہلو بھی ملاحظہ فرما لو، اسی لکڑی کو کاٹیں، اسی لکڑی کو کاٹنے کے بعد اب اسے آگ میں چلائیں، آگ میں تپائیں، آگ میں چلانے کے بعد اسی لکڑی کا کوئلہ بنا لیں، کوئلہ بنانے کے بعد اب اس
कोयले को यही जमीन के अंदर दफन कर दे। अब 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 साल 20 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 40 साल 50 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि दावा के साथ कहता हूँ कि अगर 100 साल के बाद भी जमीन खोदेंगे आपको कोयला उसी सूरत में मिलेगा जिस सूरत में आपने दफन किया था। है लकड़ी, सिर्फ मामला ये है उसे आग में जलाया गया है, उसे आग में तपाया गया है। अब वो जमीन उसे खा नहीं पा रही है, जमीन उसे खत्म नहीं कर पा रही है। बस यही मिसाल है अल्लाह वालों की, बस यही मिसाल है कि अल्लाह की राह में शहीद किए जाने वालों की, जब वो अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल के इश्क में अपने आप को पहले ही जला देते हैं तो उनके मरने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसीलिए शायर तड़प के कहता है जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया। मोहतरम, ये अल्लाह वाले मरते नहीं बल्कि हमेशा जिंदा रहा करते हैं, अल्लाह वाले जिंदा रहते हैं। लेकिन जो है अब आओ जो है एक अगली मिसाल मैंने दे दिया, अब हकीकत देखना है तो आप करबला के मैदान में चलते हैं। हकीकत देखना है तो आओ चले करबला के मैदान में। करबला के मैदान में जब सारे लोग शहीद हो चुके हैं, जब सब शहीद हो चुके हैं, एक चीज और बता दूं, एक और खुलासा करते हुए चलो। कुछ लोग कहते हैं इमाम हुसैन करबला के मैदान में मजबूर थे। इमाम हुसैन कहते हैं करबला के मैदान में मजबूर थे। मैं कहता हूँ प्यारे, अगर आका हुसैन करबला के मैदान में मजबूर नहीं थे, आका हुसैन वो हैं कि अगर आवाज नहीं तो खुद से कौसर निकल पड़े, आवाज नहीं तो खुद से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमा के अंदर निकल पड़े। ये इम्तिहाने सब्र था, वरना हुसैन है उंगली जमीन पे रख दे समुंदर निकल पड़े। सुभान अल्लाह, जमीन पे रख दे समुंदर निकल पड़े। इमाम हुसैन करबला के मैदान में गए थे, उनकी परवरिश किस तरह के तरीके से हुई थी, जरा सा उस पर भी जो है रोशनी डाल दूं और समझ जाए कि इमाम हुसैन है क्या और इमाम हुसैन की हकीकत क्या है। करबला के मैदान में मैं जो है वो भी नक्शा आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा, लेकिन जरा सा सोचे इमाम हुसैन क्या है। अभी बचपन का आलम है, इमाम हुसैन की जिंदगी को देखें, अभी बचपन का आलम है। एक दिन का मामला है, एक सहाबी रसूल है जिनका नाम है हजरत अबू हुरैरा। हजरत अबू हुरैरा, देखिए देने का कई तरीका होता है, देने का कई तरीका होता है। एक देने का तरीका ये है कि मैं कलाम पढ़ रहा था, आप आए मुसाफा करके मुझे पैसा दीजिए, और एक तरीका ये भी है कि वहीं से आए नहीं करके चले गए। एक तरीका ये है कि किसी को सोच रहे थे जाहिर ना हो, आए धीरे से मेरे जेब में डाल करके चले गए। कई तरीका हो गया, देने का कई तरीका होता है, देने का कई तरीका होता है। देने की बात आई तो बताऊं, देने का तरीका कि जो बुजुर्ग होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं अल्लाह वाले सिर्फ नजर डाल देते हैं और सब कुछ दे देते हैं। और जो इल्म वाले होते हैं, इल्म वाले अपनी बारगाह में बिठा करके उसे रटवाते हैं, झूमो रटो रटो उसके बाद भी कहिए। इसीलिए तो शायर ने कहा था, तूने की किताबों से मैंने की निगाहों से, फर्क है बड़ा जाहिद तेरे मेरे, फर्क है बड़ा जाहिद तेरे मेरे पीने में। मोहतरम बात आई है तो बता दूं, एक बुजुर्ग है हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी अभी छोटे से 6 महीने के बच्चे हैं, 6 महीने के बच्चे, इनका नाम अहमद था, अहमद। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी का नाम अहमद था, अभी 6 महीने के बच्चे हैं। एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, उन बुजुर्ग का नाम किताबों में आया है हजरत कमाले कैसरी कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत कमाले कैसरी कादरी रहमतुल्लाह ताला आए और आने के बाद अहमद के दरवाजे पे गए
اور کہا احمد کہاں ہے؟ لایا گیا تو حضرت کمال قیصری قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور مجدد الف ثانی کو یعنی احمد کو گود میں لیتے ہیں. گود میں لینے کے بعد اپنی انگلی ان کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. حضرت مجدد الف ثانی انگلی کو چوسنے لگتے ہیں. چوستے جا رہے ہیں, چوستے جا رہے ہیں, چوستے جا رہے ہیں. جب کچھ دیر گزر گیا, کچھ دیر چوستے رہے تو کمال قیصری قادری نے کہا بیٹا احمد بس کرو, بس کرو, بس کرو, کچھ میرے بچوں کے لیے بھی چھوڑ دو. سبحان اللہ. کچھ میرے بچوں کے لیے بھی چھوڑ دو. اب سارے لوگ حیران ہو گئے معاملہ کیا ہے؟ انگلی چوس رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ کچھ میرے بچوں کے لیے چھوڑ دو. تو لوگوں نے سوال کیا حضور معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت کمال قیصری قادری نے کہا کہ مجھے جو معرفت ملا تھا اس نے جو ہے انگلی کے ذریعے سب چوس لیا. میں نے اسے منت و سماجت کی, کچھ چھوڑ دو تاکہ میرے بچوں کو بھی مل جائے. سبحان اللہ. دینے کا طریقہ یہ بھی ہے, دینے کا یہ بھی طریقہ ہے. اور سنیں, دینے کی بات جب آئی ہے امام حسین کربلا کے میدان میں گئے, بات آ گئی ہے تو ایک واقعہ اور مسئلہ. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ, یہ فاطمہ کون ہے؟ یہ فاطمہ کون ہے؟ نبی کی بیٹی, علی کی بیوی اور حضرت امام حسن و حسین کی ماں. امام حسن و حسین کی ماں. ایک دن کا معاملہ ہے, داہنے ہاتھ میں حضرت امام حسن کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں اور بائیں ہاتھ سے امام حسین کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں اور لے کر کے اپنے بابا جان یعنی محمد عربی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. محمد عربی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. کس لیے جا رہے ہیں؟ کچھ مانگنے کے لیے. مانگنے کے لیے. دنیا دار اگر کوئی جائے, اگر نواسے اس کے چلے جائیں, نانا کچھ دے دو, وہ جیب میں ہاتھ ڈالے گا, 10 روپیہ نکلے, 10 لاکھ نکلے, اگر اس کی اوقات ہوگی تو وہ نکال کر کے دے دے. یہ دنیا دار کا معاملہ ہے. تو حضرت فاطمہ بابا جان سے کچھ مانگنے گئی تھی تو کیا دنیا مانگنے گئی تھی؟ ارے وہی فاطمہ تھی, وہی فاطمہ. ایک مرتبہ کسی جنگ میں کچھ لونڈیاں آئی. حضرت علی نے کہا فاطمہ اکیلے کام کرتے کرتے تھک جاتی ہو, جاؤ اپنے بابا جان سے ایک لونڈی مانگ لو, وہ آ جائے گی, تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی. شوہر کے کہنے کے مطابق, حضرت علی کے کہنے کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بابا جان کے گھر پہ جاتے ہیں. بابا جان کے گھر پہ گئی اور کیا دیکھا, آقا موجود نہیں ہے, محمد عربی موجود نہیں ہے. گھر پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. حضرت فاطمہ گئی, کہا ماں عائشہ بابا جان کہاں ہے؟ کہا وہ باہر گئے. بیٹی بتاؤ کس لیے آئی ہو؟ کہا بابا جان سے کچھ لینے کے لیے آئی تھی. واپس چلی آتی ہے حضرت فاطمہ. ادھر پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا حضور فاطمہ بیٹی آئی تھی, کس لیے آئی تھی نہیں معلوم. حضرت پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے, فاطمہ کے گھر پہ جا رہے ہیں. حضرت فاطمہ کے گھر پہ گئے, کہا بیٹی فاطمہ کس لیے آئی تھی؟ کہا بابا جان میں آئی اس لیے تھی کہ مجھے ایک لونڈی, ایک غلام, ایک خادمہ اگر دے دے تو میری بھی زندگی آسان ہو جائے. میری ماں بہنیں بیٹھی ذرا سا توجہ دیں, ان کو میں ایک پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ پیغام صرف مردوں کو نہیں عورتوں کو بھی پیغام ہونا چاہیے. میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں, ذرا سا توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیں گے. حضرت فاطمہ جو کام کرتے کرتے تھک جایا کرتے تھے, اپنے بابا جان کے پاس ایک خادمہ مانگنے کے لیے گئے تھے. میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ محنت کرتے کرتے تھک جاتی ہو تو سنو, جب شام کو بستر پہ جاؤ میری ماں بہنیں توجہ دیں, وہ بھی کام کرتی ہوں گی, وہ بھی کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں گی, لیکن میرے نبی نے جو پیغام دیا تھا, میرے نبی نے جو فاطمہ کو دیا تھا, وہی اگر تم بھی اختیار کر لو تو تمہاری زندگی
زندگی بھی آسان ہو سکتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ جب تھک جایا کرتی ہو، جسم میں درد ہونے لگے، ہاتھ اور پاؤں میں تکلیف ہو جائے، جب شام کو بستر پہ جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اگر یہ پڑھ لو گی تو رب تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی آسان بنا دے گا۔ اس لیے میرے آقا نے فاطمہ کو تعلیم دیا تھا، اس لیے اس تسبیح کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے۔ اے میری ماں و بہنوں، اگر دن بھر کام کرتے کرتے تھک جاؤ اور یہ تسبیح پڑھ لو گی تو رب تبارک و تعالیٰ تمہاری بھی زندگی آسان کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیان کر دوں ایک مسئلہ اور بیان کر دوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کی زندگی کا معاملہ کچھ الگ ہی ہوتا ہے، مردوں سے الگ ہی معاملہ ہوا کرتا ہے۔ عورتوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے وہ کبھی پاک رہتی ہے کبھی ناپاک رہتی ہے۔ اب ناپاکی کے عالم میں وہ تھک گئی ہے تو کیا کرے؟ ایسے عالم میں اگر وہ تھک جائے تو کیا کرے؟ تو سن لو، یہ تسبیح فاطمی ہے، اس کو چاہے پاک کی حالت میں یا پڑھو یا ناپاکی میں پڑھو، دونوں صورت میں جائز ہے، دونوں صورت میں جائز ہے۔ تو وہی فاطمہ اپنے نوازوں کو لے کر کے بابا جان کی بارگاہ میں گئی، کہا بابا جان اپنے نوازوں کو کچھ دے دیں، اپنے نوازوں۔ اب دیکھیے دینے کا طریقہ دیکھو، میرے نبی کیا دے رہے ہیں۔ آج دنیا دار ہوتا وہ اپنے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا یا جو ہے اس کے بعد پراپرٹی ہوتی، کہتا بیٹا چل جو ہے تحصیل میں تیرے نام سے 1 بیگھہ کھیت لکھ دوں، 2 بیگھہ کھیت لکھ دوں۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تو ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں۔ وہ امام اہل سنت فرماتے ہیں وہی نور ہے وہی ذل رب ہے، انہی کا سب ہے انہی سے سب، نہیں ان کی ملک میں آسمان کی زمین نہیں کی زمان نہیں۔ میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ نوازوں کے لیے مانگ رہی ہو، نوازوں کے لیے مانگ رہی ہو؟ کہا ہاں بابا نوازوں کے لیے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا اے فاطمہ سنو، میں نے اپنے بیٹے حسن کو اپنی سرداری دی۔ آقا نے فرمایا میں نے اپنے بیٹے حسن کو اپنی سرداری دی۔ اور کیسی سرداری دی؟ میرے آقا نے امام حسن کو کیسی سرداری دی کہ میرے آقا کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے بادشاہ سے گزرے ہیں۔ وقت نصر یہ ساری دنیا کا بادشاہ تھا، پوری دنیا کا بادشاہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ تھے۔ یہ کچھ بادشاہ گزرے ہیں جو ساری دنیا پر حکومت کی ہے، لیکن نبی کی آمد کے بعد اس دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں گزرا ہے جو ساری دنیا پہ حکومت کیا ہو۔ لیکن میرے آقا نے وہ سرداری اپنے بیٹے حسن کو دیا، اور کیسی سرداری دیا کہ قرب قیامت حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور ان کی حکومت ساری دنیا پہ ہوگی، اور وہ حضرت امام حسن کے نسل پاک سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ وہ امام حسن کے نسل پاک سے ہوں گے۔ اور امام حسین کو میرے آقا نے کیا دیا؟ امام حسین کو بڑی بیداری کے ساتھ سن رہے ہیں، اچھا لگ رہا، آپ سن رہے ہیں، میرا ذہن بھی تازہ ہو رہا ہے، میرے ذہن میں باتیں بھی آتی جا رہی ہیں۔ حضرت امام حسین کو میرے آقا نے کیا دیا؟ میرے آقا نے فرمایا میں نے اپنے بیٹے حسین کو اپنی سخاوت اور اپنی بہادری دی۔ ابھی اس طرح بعد میں آتے ہیں، میرے آقا نے دیا، یہ ذہن میں رکھے، میرے آقا نے دیا، یہ ذہن میں رکھے۔ لیکن میں بیان کر رہا تھا دینے کا طریقہ کئی ہوتا ہے۔ دینے والے حضرت ابو ہریرہ کی بات آئی تھی نا، حضرت ابو ہریرہ کو بھی میرے آقا نے دیا تھا۔ کیا دیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نبی کی بارگاہ میں حاضر کا حضور میں جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا حضور میں جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے دامن کو پھیلاؤ، اپنے دامن کو پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں، میرے آقا مٹھی بند کر کے ان کے دامن میں ڈالتے ہیں۔ کیا ابو ہریرہ نے پایا اور کیا نبی نے دیا یہ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ لیکن اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میرے نبی نے جو دیا اس سے میں نے احساس کیا، اس کے بعد جو بھی سنتا تھا مجھے یاد ہو جایا۔
تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس دو طرح کی حدیثیں پہنچی ہیں۔ ایک تو میں نے لوگوں کو بتا دیا اور دوسری بتا دوں تو میری یہ گردن کاٹ دی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ یہ پانی لیتا ہے تو گلاس مجھے سن 60 ہجری کے فتنے سے بچا لے۔ حضرت ابو ہریرہ دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے سن 60 ہجری کے فتنے سے بچا لے۔ حضرت ابو ہریرہ کا انتقال 59 ہجری میں ہوا اور سن 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ کو معلوم تھا، دعا کرتے تھے وہی ابو ہریرہ بیماری کے عالم میں جس طرح مرگ پر پڑے ہوئے ہیں۔ ایک انسان جس کا نام مروان ابن حکم ہے وہ عیادت کرنے کے لیے آیا، حضرت ابو ہریرہ کی عیادت کرنے کے لیے آیا مروان ابن حکم۔ اور مروان ابن حکم اتنا بدبخت انسان تھا، میرے آقا کے زمانے میں اگر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو میرے آقا کی بارگاہ میں لے کے جایا کرتے تھے تہنیک کے لیے، اور آقا سے کہتے تھے حضور اس کے منہ میں کچھ میٹھی چیز چبا کر کے ڈال دیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کچھ میٹھی چیزیں چبا کر کے بچے کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تو جب مروان ابن حکم